اللهم لك الحمد اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، کوئی بھی تعریف تیرے فضل سے کم تر ہے، اور تیرے لیے ہی ہر طرح کا شکر ہے، اور کوئی بھی شکر تیرے احسانات سے چھوٹا ہے۔ تیرے ہی لیے احسان و فضیلت اور بادشاہی ہے۔ اے میرے رب، کوئی چیز عظمت میں تجھ سے برتر اور تجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، آسمان کے عرش کا مالک ہے، اس کے غلبے کے آگے چہرے جھکے ہوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو قطعی طور پر بدبختی سے بچاتی ہے اور خوشبختی سے ہمکنار کرتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی ہستی بنا کر بھیجا جو عرب و عجم میں سب سے نفیس انسان، سب سے کامل عقل و علم والے اور سب سے زیادہ بردباری اور فہم والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہوا آپ پر، ایسا درود و سلام جو فضوں تر ہے، اور ان کے آل و اصحاب پر، اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر، اور راہ حق اختیار کرنے والوں پر۔ اما بعد، میں تم کو اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ سب سے مضبوط قلعہ اور بلند ترین عزت و شوکت ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو، دین اسلام معزز اخلاق اور بہترین آداب والا دین ہے۔ ایسا مذہب ہے جو کریمانہ اخلاق کی بنیاد مضبوط کرتا ہے اور اسے واجب قرار دیتا ہے، اور اسی پر اپنے فرزندوں کی تربیت کرتا ہے۔ اخلاق وہ ہے جس کی خوشبو سے قومیں پاک بنتی ہیں، خصلتیں وہ ہیں جن کے شبنم سے نفوس تر ہوتے ہیں۔ یہ سچے عقیدے کی بنیادی اصل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہج سلف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ لوگ مکارم اخلاق اور اچھے کاموں کی طرف بلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مفہوم کا اعتقاد رکھتے تھے، تم میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ آپ کا قول ختم ہوا۔ جو چیز اخلاق کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو مکارم اخلاق کی تکمیل میں محصور فرماتے ہوئے فرمایا، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمدہ اور بہترین اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اللہ سبحانہ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، معزز اخلاق اور بلند خصلتوں کے سر فہرست ایسی اچھی خصلت اور عظیم اخلاق ہے جس سے عزت و بھلائی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے آراستہ شخص اس کی بدولت درستی کو پا لیتا ہے، اور وہ ہے انصاف کی خصلت۔ انصاف کا مطلب اللہ آپ کی حفاظت کرے، یہ ہے کہ آدمی عدل کرے، چیزوں کو ان کی صحیح جگہوں پر رکھے، اور دوسرے کو اس کا حق ویسے ہی ادا کرے جیسے وہ اس سے لینا چاہتا ہے۔ اس تعلق سے اس پر ابھارنے اور اس کا حکم دینے والے شرعی نصوص وارد ہوئے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عدل اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے 3 چیزوں کو جمع کر لیا اس نے سارا ایمان حاصل کر لیا، اپنے نفس سے انصاف کرنا، سلام کو دنیا میں پھیلانا، اور تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس حدیث کی روایت بخاری نے تعلیقاً کی ہے۔
ابو زناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ جب انصاف کا حامل ہوتا ہے تو وہ اپنے آقا کا حق نہیں چھوڑتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے، اور پروردگار نے جن چیزوں سے اسے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، اور یہ ایمان کے ارکان کو جوڑتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز میں انصاف کیا ہی خوبصورت ہے۔ نفس کی بلندی اور خود پسندی اور خواہش پرستی سے پاکی کی دلیل ہے۔ اس کا نتیجہ علو ہمتی اور ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہے۔ یہ لوگوں میں محبت پھیلانے کا سبب ہے اور ان کی خوشی و سعادت کا اہم باعث ہے۔ تم انصاف سے آراستہ ہو جاؤ، وہ سب سے بے شقیبت پوشاک ہے جس سے بازویں اور کندھے مزین ہوتے ہیں۔ معزز حضرات، انصاف کے کئی درجات ہیں، جن میں سب سے پہلا اور سب سے اہم درجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا انصاف کے مخالف ہے، یہ سب سے قبیح اور برا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ کے ساتھ اس کے اسماء و صفات میں مزاحمت نہیں کرنا ہے، اور اوامر پر عمل کرتے ہوئے اور منہیات سے بچتے ہوئے اس کی نعمتوں اور احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کر کے آپ کے ساتھ انصاف کرنا، بئی طور کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، اور آپ کے حکم و فرمان کو دوسروں کے حکم و فرمان پر مقدم کیا جائے۔ تیسرا درجہ انسان کا خود سے انصاف کرنا، یہ بلند درجہ ہے۔ تو جو خود سے انصاف کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ دوسروں سے بھی انصاف نہیں کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہ کس چیز سے محروم انسان وہ چیز دے نہیں سکتا ہے۔ انسان اپنے نفس سے انصاف اس طرح کرے کہ جو اس میں نہیں ہے اس کا دعویٰ نہ کرے، اور برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اس کو ناپاک نہ کرے، اور اللہ عز و جل کی طاعت، اس کی محبت اور خوف، اس سے امید، اس پر بھروسہ، اس کی جناب میں توبہ، اور مخلوق کی مرضی پر اس کی مرضی کو فوقیت دے کر اس کو بلند کرے۔ انسان کا چوتھا درجہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، بئی طور کہ مسلمان دوسروں کو اپنی ذات سے انصاف دلائے، چنانچہ ان پر حکم لگاتے وقت شفافیت سے کام لے، اور جو بات ان سے سنے یا ان کی طرف سے اس تک پہنچے اس میں ان کے قصد و ارادہ کی تلاش کرے، نیز حکم لگانے سے پہلے تحقیق اور چھان بین کر لے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اے ایمان والا، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تو تم ایسے نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ مسلمان دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھ کر اور ان کے کلام کو بہترین معنی پر محمول کر کے انصاف کرتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے، میرے بعض بھائیوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے مجھے لکھا کہ آپ اپنے بھائی کے معاملے کو اس کی بہترین حالت پر رکھیں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ آئے جو آپ پر غالب ہو جائے، اور یہ مت سوچیں کہ کوئی لفظ جو مسلمان کی زبان سے نکلا ہے وہ برا ہے جب تک آپ اسے خیر پر محمول کرنے کی کوئی صورت پاتے ہیں۔ انصاف کا فقدان رشتہ داروں اور دوستوں سے دوری کا پیدا کرتا ہے۔ دو بھائیوں یا دو دوستوں کے درمیان کتنے اختلافات اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کی ان خوبیوں کا انکار کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہیں، یا اس کی رائے یا بیان کو رد کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کی رائے کی درستگی اور اس کے بیان کی سچائی کو جان رہا ہوتا ہے۔ انصاف کی کمی لوگوں کے درمیان قطع تعلق کر دیتی ہے، گرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔
اے اللہ ہمیں سب سے عمدہ اخلاق کی ہدایت دے، صرف تو ہی سب سے عمدہ اخلاق کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ہم میں سے برے اخلاق دور کر دے، اور ہم سے برے اخلاق تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن و سنت میں برکت عطا فرما، اور ان دونوں میں جو ہدایت و بیان ہے ان سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو تو آپ نے سنا۔ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں اور خطاؤں سے۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک توبہ کرنے والوں کو وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، سچی اور بھرپور حمد۔ میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے چنے ہوئے بندے پر، ان کی آل اور اصحاب پر، اور آپ کے راستے پر چلنے والوں اور پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، وہ قومیں جو ترقی و پیش قدمی چاہتی ہیں، ان کے فرزندوں کی روحوں کو عمدہ اخلاق اور بہترین خصلتوں، خوشگوار اچھے توشی کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ان کے جسموں کو اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ طلب معاش کے لیے وہ مضبوط بنے، اور انصاف ایک ناگزیر غذا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ انصاف کے اخلاق سے آراستہ ہو تو اسے اپنے اندر حسد اور خود پسندی میں غلو کی بیماریوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر وہ ان دونوں کا کچھ اثر پاتا ہے تو اپنے نفس کو زیر و مغلوب کرے یہاں تک کہ وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جائے۔ سب سے اچھی چیز جس سے حسد کو دور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ اللہ تعالی کی حکمت اس بات کی متقاضی تھی کہ فلاں فضل کو فلاں انسان کو عطا کرے، چنانچہ وہ اس فضل پر نہ اعتراض کرے اور نہ اس کو ناپسند کرے، جس کا تقاضا حکمت الہی کرتی ہو، تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑے۔ جہاں تک حب ذات میں غلو کی بات ہے تو اس کا علاج اسے شائستہ بنانا ہے، تاکہ وہ ایسے معتدل جذبے میں تبدیل ہو جائے جو اس کے لیے خیر لائے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے نہ دے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انصاف کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مخالف کی جگہ خیال کرے، اس کا غیر عادلانہ چہرہ اس کے لیے واہ ہو جائے گا۔ درود و سلام نازل ہو رحمت والے نبی پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر، آپ کے پاک باز اور نیکوکار آل بیت پر، آپ مومنوں کی مائیں، آپ کی بیویوں پر، روشن چمکتے اصحاب پر، اور قیامت تک ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر، ان کے ساتھ ہم پر تو اپنے فضل و کرم سے اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اور تو اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے غم زدہ لوگوں کے غم کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرض کو دور کر دے، ہم میں سے بیماروں اور مسلمان بیماروں کو شفا دے، تو اپنی رحمت سے اے رحم الراحمین۔ اے اللہ سرحد و حدود پر تعینات ہمارے فوجیوں کی درستگی عطا فرما، اے اللہ تو ان کا معاون و مددگار ہو جا، اے اللہ تو ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے حکمراں اور امام کو حق اور توفیق اور درستگی سے مدد فرما، ان کو توفیق دے اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی میں توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی، اے اللہ تو اپنی جانب سے ہمیں وہ رحمت عطا فرما جو ہمیں درستگی دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔